دوستو پیس انفو میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو ادوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 15 میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں آپ جانیں گے غزوہ خیبر اور غزوہ خیبر ہونے کے اسباب۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے۔ تھینک یو۔ مدینہ کے قریب ذات القرد ایک چارہ گاہ کا نام ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھیں۔ عبد الرحمن بن آئینہ فزاری نے، جو قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتا تھا، اپنے چند آدمیوں کے ساتھ ناگہاں اس چارہ گاہ پر چھاپا مارا اور یہ لوگ 20 اونٹنیوں کو پکڑ کر لے بھاگے۔ مشہور تیر انداز صحابی حضرت سلمہ بن اخو رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے اس کی خبر معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس خطرے کا اعلان کرنے کے لیے بلند آواز سے یہ نعرہ مارا کہ یا صحابہ، پھر اکیلے ہی ان ڈاکوؤں کے تعاقب میں دوڑ پڑے اور ان ڈاکوؤں کو تیر مار مار کر تمام اونٹنیوں کو بھی چھین لیا، اور ڈاکو بھاگتے ہوئے جو 30 چادریں پھینکتے گئے تھے، ان چادروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر پہنچے۔ حضرت سلمہ بن اخو رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان چھاپا ماروں کو ابھی تک پانی نہیں پینے دیا، یہ سب پیاسے ہیں، ان لوگوں کے تعاقب میں لشکر بھیج دیجئے تو یہ سب گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اونٹنیوں کے مالک ہو چکے ہو، اب ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اخو رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ حضرت امام بخاری کا یہ بیان ہے کہ یہ واقعہ جنگ خیبر کے لیے روانہ ہونے سے 3 دن پہلے ہوا۔ خیبر مدینہ سے 8 منزل کی دوری پر ایک شہر ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں باکثرت پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ بھی تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بہت قلعوں کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں، جن کے نام ہم آپ کو بتا سکتے ہیں: قتیبہ، نہم، شک، قموس، نتارا، سب، ستیخ اور سلالم۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلوں کی مثل تھے، اور انہی 8 کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس میں اختلاف یہ ہے کہ 6 ہجری میں ہوئی یا 7 ہجری میں ہوئی۔ غالباً اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بہت لوگ سن ہجری کی ابتدا محرم سے کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک محرم میں 7 شروع ہو گیا، اور بہت سارے لوگ سن ہجری کی ابتدا ربیع الاول سے کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، تو ان لوگوں کے نزدیک یہ محرم اور صفر 6 کے تھے۔ جنگ خندق میں جن جن کفار عرب نے مدینے پر حملہ کیا تھا، ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے، بلکہ در حقیقت وہی اس حملے کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تو یہودیوں کے جو خیبر چلے گئے تھے، ان میں سے اہی بن اخطاب اور ابو رافع
سلام بن ابی الحقیق نے تو مکہ جا کر کفار قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا اور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلا کر یہ جنگ شروع کرنے کو کہا اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہایا اور خیبر کے تمام یہودیوں کو ساتھ لے کر یہودیوں کے یہ دونوں سردار حملہ کرنے والوں میں شامل رہے۔ اہی بن اخطاب تو جنگ قریظہ میں قتل ہو گیا اور ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کو 6 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر قتل کر دیا۔ لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹھ نہیں رہے، بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی۔ چنانچہ یہ لوگ مدینے پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگے اور اس مقصد کے لیے قبیلہ غطیفان کو بھی آمادہ کر لیا۔ قبیلہ غطیفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی، اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دھنی تھے۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی اور ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تیس نیس کر دینے کا پلان بنا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطیفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام کا لشکر ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر روانہ ہو گئے۔ مدینہ پر حضرت صبح بن عرفتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آفیسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کر لیے۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور ایک جھنڈے کا علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور خاص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں عنایت فرمایا اور ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پہنچ گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے سامان اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لیے قلعے سے نکلے۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو شور مچانے لگ گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے، خدا کی قسم لشکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بلند آوازوں سے نعرہ تکبیر لگانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو مجھ کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہودیوں نے اپنی عورتیں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا کچھ مال قلعہ نہم میں جمع کر دیا اور فوجوں کو قلعہ نتارا اور کموس
کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ کموز تھا، اور مرحب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں سے 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعے کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی گو بیمار تھا، مگر وہ بھی قلعہ نتارا میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھی۔ سب سے پہلا قلعہ نہم پر مارکہ آرائی ہوئی اور جم کر لڑائی ہوئی، اور حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہادری اور جانثاری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لو کے تپڑیوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نہم کے دیوار کے نیچے سو گیا۔ کنانا بن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا، جس سے ان کا سر کچل گیا۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت رہائی رضی اللہ تعالی عنہ اسی قلعے کی جنگ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حبشی تھے جو خیبر کے کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب یہودی جنگ کی تیاری کرنے لگے، انہوں نے پوچھا کہ آخر تم لوگ کس سے جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ آج ہم اس شخص سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سن کر اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ یہ بکریاں لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے خداوند تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی۔ انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، اب میں ان کو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان بکریوں کو قلعہ کی طرف ہانک دو اور ان کو کنکریاں سے مارو، یہ سب خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گی۔ چنانچہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ انہوں نے بکریوں کو کنکریاں مار کر ہانک دیا اور وہ سب سے پہلے مالک کے گھر پہنچی۔ اس کے بعد یہ خوش نصیب حبشی ہتھیار پہن کر مجاہدین اسلام کی صف میں کھڑا ہو گیا اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ اس شخص نے بہت ہی کم عمل کیا اور بہت ہی زیادہ اجر دیا گیا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاش کو خیمے میں لانے کا حکم دیا اور ان کی لاش کے سرانے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کالے چہرے کو حسین بنا دیا، اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا اور 2 حوریں اس کو جنت میں ملیں۔ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا عمل خیر نہیں کیا، نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا اور نہ حج و زکوٰۃ کا موقع ملا، مگر ایمان اور جہاد کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی سے یہ علم تھا کہ قبیلہ غطفان والے ضرور ہی خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام حاجی میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ خیموں کے سامانوں اور عورتوں کو بھی یہیں رکھا گیا تھا اور یہیں سے نکل کر یہودیوں کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ قلعہ نہم کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموز چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا
اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بہت ہی زیادہ تھیں، اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرحب خود اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس قلعے کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے پر پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا، اور انہوں نے بہت ہی شجاعت اور جاں بازی کے ساتھ حملہ فرمایا، مگر یہودیوں نے قلعے کے دروازے پر سے اس زور کی تیر اندازی اور سنگ باری کی کہ مسلمان قلعے کے دروازے کو پار نہ کر سکے، اور رات ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست حملہ کیا، اور مسلمان بڑی گرمجوشی کے ساتھ بڑھ کر دن بھر قلعہ پر حملہ کرتے رہے، مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اور کیوں فتح ہوتا؟ فتح خیبر ہونا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں لکھا تھا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محب اور محبوب بھی ہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں بڑے اشتیاق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ہوئے، یہ اعزاز و شرف ہمیں مل جائے، اس لیے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ اور رسول کا محب ہے۔ نمبر 2، وہ اللہ اور رسول کا محبوب ہے۔ نمبر 3، کہ خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمنا تھی کہ کاش آج مجھے جھنڈا عنایت ہو جاتا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا مجھے کبھی بھی فوج کی سرداری اور افسری کی تمنا نہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس نعمت عظمیٰ کے لیے ترس رہے تھے، لیکن صبح کو اچانک یہ صدا لوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد بھیج کر ان کو بلوایا، ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دان لگا دیا اور دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا حاصل ہو گئی گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر تاجدار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا علم نبوی جو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو، اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیروں تلوار سے دیا، اور قلعے کا رئیس اعظم مرحب خود بڑے کنتانہ کے ساتھ نکلا، سر پر یمنی زرد رنگ کا کپڑا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر اور پتھر کا خرد پہنے ہوئے، رجز کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملے کے لیے آگے بڑھا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں اور بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں رجز کا یہ شعر پڑھا کہ میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اور میں شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے تمتراک کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرحب کا وار خالی کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے
بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری، ایک ہی ضرب سے خرد کٹا، مغفر کٹا اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور تلوار کی مار کا تڑا فوج تک پہنچا، اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کے تمام فوجی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدر بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئیں، اور یہودیوں کے مایہ ناز بہادر مرحب، حارث، اسیر، عامر وغیرہ کٹ گئے۔ غمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ کموز کا دروازہ اکھاڑ دیا اور دروازے کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ دروازہ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد میں اس کو 40 آدمی بھی نہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرہ عرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرکین کے گٹھ جوڑ سے نزاع کی حالت میں تھا، لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک نزاع سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ فتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ قلعہ قموس 20 دن کے محاصرے اور زبردست مارکہ آرائی کے بعد فتح ہو گیا۔ ان مارکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔ فتح کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو نذیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کر دیا جائے، لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دی جائے، ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی۔ چنانچہ جب کھجوریں پک جاتی اور غلہ تیار ہو جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر بھیج دیتے۔ وہ کھجوروں اور اناجوں کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فرماتے، اس میں سے جو حصہ تم کو پسند ہو وہ لے لو۔ یہودی اس عدل پر حیران ہو کر کہتے کہ زمین اور آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہے۔ اس کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق نے حضرت محمود بن مسلمہ کو چھت سے پتھر گرا کر قتل کر دیا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قصاص میں قتل کروا دیا اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ قیدیوں میں حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ یہ بنو نذیر کے رئیس اعظم عئی بن الخطاب کی بیٹی تھی، اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نذیر کا رئیس اعظم تھا۔ جب سب قیدی جمع کیے گئے تو حضرت دئی کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے ایک لونڈی مجھ کو عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا کہ خود جا کر کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیا۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صفیہ کو حضرت دئی قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا، وہ قریظہ اور بنو نذیر کی رئیس ہے، وہ آپ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دئی قلبی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور حضرت دئی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم اس کے سوا کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا، اور 3 دن تک منظر صحابہ میں ان کو اپنے خیمہ میں سرفراز فرمایا۔
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا ملیدہ کھلایا۔ فتح کے بعد چند روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں ٹھہرے، یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بدبطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن ایک صحابی حضرت بشر بن برہہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکم سیر کھا لیا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تالو میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب حضرت بشر بن برہہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی زہر سے وفات ہو گئی تو اس کے قصاص میں زینب قتل کر دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ مہاجرین حبشہ میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ سے آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ ان کی پیشانی چوم لی اور ارشاد فرمایا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے خیبر فتح کرنے کی خوشی ہے یا تمہارے آنے کی۔ ان لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب الہجرتین کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ یہ لوگ مکہ سے حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور باوجود کہ یہ لوگ جنگ خیبر میں شامل نہ ہو سکے مگر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے مجاہدین کے برابر حصہ دیا۔ جنگ خیبر کے موقع پر بہت مسائل تھے جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ فرمائی۔ پنجہ دار پرندوں کو حرام فرمایا، تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا اعلان فرما دیا، گدھا اور خچر حرام کر دیا گیا، چاندی سونے کی خرید و فروخت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام فرمایا، عورتوں سے متع کرنا بھی اسی غزوہ میں حرام کر دیا گیا۔ خیبر کی لڑائی سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی القرہ تشریف لے گئے، جو مقام تیمیہ اور فدق کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ یہاں یہودیوں کی چند بستیاں آباد تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے ارادے سے یہاں نہیں آئے تھے، مگر یہاں کے یہودی چونکہ جنگ کے لیے تیار تھے اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جن کا نام حضرت مدھم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یہ اونٹ سے کجاوا اتار رہے تھے کہ ان کو ایک تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کو کی دعوت دی، جس کا جواب ان بدبختوں نے تیروں و تلوار سے دیا۔ باقاعدہ صفحہ بندی کر کے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مجبوراً مسلمانوں نے بھی جنگ شروع کر دی۔ 4 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں کا محاصرہ کیے ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر یہ لوگ برابر اڑتے ہی رہے۔ آخر 10 یہودی قتل ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد اہل خیبر کی شرطوں پر ان لوگوں نے بھی صلح کر لی اور مقامی پیداوار کا آدھا حصہ مدینہ بھیجتے رہے۔ جب خیبر اور وادی القرہ کے یہودیوں کا حال معلوم ہوا تو تیمیہ کے یہودیوں نے بھی
جزیہ دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر لی اور وادی القرہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 دن مقیم رہے۔ جب فدق کے یہودیوں کو خیبر اور وادی القرہ کے معاملے کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ دربار نبوت میں قاصد بھیج کر یہ درخواست کی کہ خیبر اور وادی القرہ والوں سے جن شرطوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی ہے اسی طرح کے معاملے پر ہم سے بھی صلح کر لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی اور ان سے صلح کر لی، لیکن یہاں چونکہ کوئی فوج نہیں بھیجی گئی اس لیے اس بستی میں مجاہدین کو کوئی حصہ نہ ملا، بلکہ یہ خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت قرار پائی اور خیبر اور الوادی قرہ کی زمینیں تمام مجاہدین کی ملکیت ٹھہری۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔